ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى في مقام آخر: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 كفارات، 3 درجات، 3 منجيات، 3 مهلكات. فأما الكفارات فإسباغ الوضوء في الصبرات، وانتظار الصلاة بعد الصلوات، ونقل القدم إلى الجماعة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گرامی قدر حاضرین سامعین، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ایک جامع حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس حدیث کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: 3 کفارات، 3 کام ایسے ہیں جو گناہوں کو مٹانے والے ہیں، و3 درجات، اور 3 اعمال ایسے ہیں جو اعمال انسان کے درجات کو بلند کرنے والے ہیں، و3 منجیات، اور 3 کام ایسے ہیں جو آدمی کو نجات دینے والے ہیں، و3 مہلکات، اور 3 کام ایسے ہیں جو آدمی کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ فرمایا: فَأَمَّا الْكَفَّارَاتِ، گناہوں کو مٹانے والے 3 کام کون سے ہیں؟ پہلی بات فرمائی: فَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الصَّبَرَاتِ، مشقت میں، سردی میں، گرمی میں، ہر حال میں مکمل وضو کرنا۔ فَإِسْبَاغُ الْوُضُوء، کامل وضو کرنا۔ فَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الصَّبَرَاتِ، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، لیکن یہ بندہ نماز کا وقت آتا ہے تو مکمل وضو کر لیتا ہے۔ فَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الصَّبَرَاتِ، کامل وضو کرنا کہ جسم کے اس وضو کے اعضاء میں سے کوئی جگہ خشک نہ رہے، یہ عمل انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔
ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، صحابہ سے بتلاؤ کہ کسی شخص کے گھر کے پاس نہر ہو اور 5 ٹائم اس میں نہاتا ہو، کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا بالکل نہیں رہے گی۔ فرمایا اسی طرح جو بندہ مومن بندہ اپنی نمازوں کے لیے وضو کرتا ہے، اس وضو کے نتیجے میں اللہ اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے، گراتا رہتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، بسا اوقات اللہ اپنے ولیوں کو اس دنیا میں کشف کی ایک صورت دیتا ہے، لیکن یہ صورت ایسی ہوتی ہے کہ دنیا کے ظاہری لحاظ سے وہ اللہ اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کوئی وضو کرتا تو وضو کے دوران اس کے جسم کے وضو کے اعضاء سے جو پانی گر رہا ہوتا تھا، اس پانی گرنے کے ساتھ ان کو وہ گناہ بھی نظر آتے تھے کہ اس بندے نے یہ گناہ کیے، اور وہ گرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ایک دن اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں لوگوں کے بارے میں کوئی بدگمانی اپنے دل میں نہیں پیدا کرنا چاہتا، یہ جو مجھے لوگوں کے گناہ نظر آ رہے ہیں وضو کے دوران ان کے اعضاء سے گرتے ہوئے، یا اللہ اس جو مجھے آپ نے یہ پاور دی اسے سلب فرما دیں۔ اس کے بعد وہ انہیں نظر نہیں آتے تھے۔ تو وضو انسان کے جسم سے کیے ہوئے گناہوں کو اللہ اس وضو کی بدولت معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں وضو کر لے اور وضو کرنے کے بعد جماعت کی نماز کے لیے گھر سے نکل جائے، فرمائے اللہ اس کے ایک ایک قدم پر اس کے ایک ایک گناہ کو مٹاتا ہے اور اس کے ایک ایک درجے کو اللہ بلند کرتا ہے۔ اگر وہ گھر سے وضو کر کے نکلے تو ایک ایک قدم پر اللہ اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے اور ایک ایک قدم پر اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضوء سلاح المؤمن، یہ وضو تو مومن کا اسلحہ ہے، یہ تو مومن کا ہتھیار ہے۔ جیسے دنیا کے ہتھیار سے بندہ دشمنوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اسی طرح جو بندہ باوضو ہوتا ہے، باوضو ہونے والے کو اللہ رب العزت شیاطین سے، جنات سے، ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے اور ان پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو مومن بندہ رات کو سونے سے پہلے وضو کر لے اور اس کے بعد سو جائے، اور رات کے کسی وقت کسی گھڑی کروٹ پر اس کی آنکھ کھل گئی، ابھی یہ بستر پر یہ لیٹا ہے، کہ یہ وضو کر کے سویا ہے، رات کے اس گھڑی اس کی آنکھ کھلی ہے، اس وقت میں، اس لمحے میں اور اس کروٹ پر اللہ سے جو مانگے گا اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ الوضوء سلاح المؤمن، تو کامل وضو ہونا چاہیے، اور کامل وضو ہونے کے لیے کامل استنجا کی ضرورت ہے۔ کامل استنجا کا مطلب یہ نہیں ہے، نہ کامل وضو کا یہ مطلب ہے کہ خدا نخواستہ آدمی پانی ہی پانی بہاتا رہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پیمانہ، آپ کے غسل کا پیمانہ، وہ آج کل موجود ہے، بازاروں میں ملتا ہے، اسے کہتے ہیں مد سا، کہ کتنے برتن میں کتنا برتن تھا جس کے اندر پانی سے آپ نے وضو فرمایا۔ بمشکل وہ ایک گلاس ہوتا تھا اور اس گلاس کے پانی سے آپ وضو فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں تو نل کا چالو ہے اور باتیں بھی ہو رہی ہیں، مسواک بھی چل رہا ہے، اور پانی جو ہے وہ اس وقت بہہ رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے، یہ اسراف کے اندر آتا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اس لیے احتیاط کرنا چاہیے۔ اور دوسرا عمل بتایا گناہ کو مٹانے والا، وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا، یہ آدمی کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے کہ مومن جیسے مسجد کے اندر مومن ایسے خوش ہوتا ہے کہ جیسا کہ مچھلی پانی کے اندر خوش ہوتی ہے، مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے وہ تڑپتی رہتی ہے، مومن کی زندگی سے مسجد نکل جائے تو مومن کے دل میں بھی تڑپ ہونی چاہیے۔ وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ، دوسرا عمل آدمی کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ابھی ظہر اور جمعہ پڑھ لیا، اس کے بعد یہ انتظار میں ہے
کہ اب عصر کی اذان ہوگی اور عصر کی نماز کے لیے میں جاؤں گا، پھر انتظار میں کہ مغرب کی اذان ہوگی، مغرب کی نماز کے لیے جاؤں گا۔ ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ 7 خوش نصیب عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اس میں سے ایک آدمی وہ ہے رجل معلق قلبہ فی المسجد، کہ جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ 3 چیزوں کی محبت اس بندے کے دل میں ڈالتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ ایک مسجد کی محبت، قرآن کی محبت، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اللہ یہ 3 محبتیں اس بندے کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اللہ کی مسجدوں کو وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسلاف اور بزرگان دین کے واقعات پڑھیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں 40 سال تک ایک راستے سے مسجد کی طرف جاتا تھا، کہا جس راستے سے میں مسجد کی طرف جاتا تھا 40 سال کا عرصہ گزرا، میں نے اس راستے میں تھوک بھی نہیں پھینکی کہ میں اس راستے سے اللہ کے گھر کو جاتا ہوں۔ اندازہ لگائیے یہ حضرات ان راستوں کا اتنا خیال کیا کرتے تھے تو اللہ کے گھر کا کتنا ادب کیا کرتے ہوں گے۔ فرمایا وَانتظار الصلاۃ بعد الصلوات، یہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے جانا، یہ بھی دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور تیسرا عمل وَنَقْضُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، تیسرا عمل جو بندے کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ بندے کے پاؤں کا، قدموں کا منتقل ہونا مسجد کی طرف، یہ ایک ایک قدم جو مسجد کی طرف جا رہا ہے، اس سے بھی جو ہے وہ اللہ بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ایک روایت میں صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعے کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے گیٹ کے پاس، دروازوں کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، اور شروع میں جو آتا ہے یہ فرشتہ لکھتا ہے کہ یا اللہ اس کے نام اعمال میں اونٹ کے برابر صدقے کا ثواب لکھ دیں۔ پھر اس کے بعد جو ہوتا ہے اس کے نام اعمال میں ایک بڑے جانور کے برابر صدقے کا ثواب لکھ دیں، پھر بکری کے برابر، پھر اس کے بعد مرغی کے برابر، اور پھر اس کے بعد انڈا صدقہ کرنے کے برابر۔ اور اس کے بعد وہ فرشتے جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اپنے رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ بھی جماعت میں شریک ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو خوشخبری دو کہ جو لوگ رات کے اندھیروں میں اور جو لوگ سردیوں کی راتوں میں جن کے پیر مسجد کی طرف جا رہے ہیں، ایسے قدموں کو خوشخبری دو۔ صحابہ نے عرض کیا کس چیز کی خوشخبری دے؟ فرمایا جنت کی انہیں خوشخبری دیا کرو کہ فجر کا وقت ہے اور سردی لگ رہی ہے اور یہ اپنے اس گرم بستر سے اٹھتا ہے اور یہ وضو کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے، اس کا ایک ایک قدم ہمیں معلوم نہیں یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آ رہا ہے، یہ اسے بھی علم نہیں ہے کہ ایک ایک قدم پر اللہ اسے کتنا اجر دے گا۔ یہ آنکھیں جب بند ہوں گی تو اسے پتہ چلے گا کہ اس اندھیرے میں جب میں آ رہا تھا، اس اندھیرے میں آنے کے ایک ایک قدم پر اللہ آج کتنا مجھے اجر دے رہا ہے۔ تو یہ ایک قدم اٹھاتا ہے، اس کے ایک قدم پر اس کے گناہ کو مٹایا جاتا ہے، اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ یہ اس اندھیرے میں مسجد کی طرف آتا ہے اور یہ اپنے اس تمام تر سہولیات کو چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوتا ہے، تو فرمایا یہ اس کے گناہوں کو مٹانے والا تیسرا بڑا عمل ہے۔ وَثَلَاثُ درجات، اور 3 اعمال ایسے ہیں جو بندے کے درجات کو بلند کرنے والے ہیں۔ 3 اعمال ایسے بتلائیں۔ پہلا عمل بتلایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، لوگوں کو کھانا کھلانا، اس سے بندے کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ لوگوں کو کھانا کھلانا، رشتہ داروں میں کوئی غریب ہو یا کوئی مہمان آئے اس کے سامنے کھانا پیش کردہ، اس سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ بنی آدم سے کہے گا، اے میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اے میرے بندے مجھے پیاس لگی تھی، تو نے پانی کیوں نہیں پلایا؟ اور اے میرے بندے میری یہ حاجت تھی، تو نے میری یہ حاجت پوری کیوں نہ کی؟ وہ کہے گا، یا اللہ آپ تو ان چیزوں سے بے نیاز ہیں، آپ کو کیسے بھوک لگ سکتی ہے، آپ کو کیسے پیاس لگ سکتی ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اسے کھلاتے تو مجھے اس کی جگہ پاتے، وہ پیاسا تھا، اگر اسے پلاتے تو مجھے اس کی جگہ پاتے، اس کی وہ حاجت تھی، اس کی وہ حاجت میں اس کی مدد کرتے تو مجھے اس کی جگہ پاتے۔ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، لوگوں کو کھانا کھلانا، اس سے اللہ درجات کو بلند کرتا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے پوری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لا نہیں سنا۔ لا کا مطلب ہے نہیں، کہ ہم نے کبھی لا نہیں سنا، اور آپ کے پاس نہیں بھی ہوتا تھا، آپ اعلان کرتے تھے بھائی میرے اس مہمان کی کوئی مدد پوری کی جائے، اس کا یہ مسئلہ ہے، تو آپ اعلان بھی فرمایا کرتے تھے۔ فرمایا ایک دن ایک مہمان آیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پیغام بھیجا تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو آپ نے اعلان فرمایا کہ میرے اس بندے کو کون کھانا کھلانے کو تیار ہے؟ تو ایک صحابیت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے، حضور کہ میں آج اس مہمان کی مہمان نوازی کرنے کو تیار ہوں، اور یہ ان کو گھر لے گئے۔ اور گھر لے جانے کے بعد ان کے اپنے 2 بچے تھے، اور اہلیہ کھانا پکا رہی تھی۔ انہوں نے اہلیہ سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کا مہمان ہے تو کھانے میں کیا ہے؟ کہا کہ کھانا تو اتنا ہے کہ جس سے بمشکل یہ بچے کھا لیں، میں اور آپ کے لیے بھی نہیں ہے، اتنا سا کھانا ہے، بس صرف بچے کھا سکتے ہیں، میں اور آپ بھی نہیں کھا سکتے ہیں، 6 جائے کے مہمان۔ انہوں نے کہا ایسا کیجئے کہ مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں اور بچوں کو آپ جو ہے وہ بہلا دینا، اور مہمان کے سامنے جب کھانا رکھنے کی باری آئے تو جیسے ہی کھانا رکھو تو جو چراغ جلا ہوا ہے اسے بھی بجھا دینا، اور اس کے بعد مہمان کھاتا رہے گا، اور میں مہمان کے سامنے بیٹھ کے یوں ظاہر کراؤں گا کہ جیسے میں بھی کھا رہا ہوں، لیکن میں نہیں کھاؤں گا اس لیے کہ کھانا کم ہے، ایک بندے سے زیادہ نہیں ہے۔ چنانچہ ان کی اہلیہ نے ایسے ہی کیا، اور جب وہ کھانا مہمان کے سامنے رکھا تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف منہ ہلانے لگے، ظاہر ہے وہ چراغ بجھ چکا تھا، نظر نہیں آ رہا تھا، اور مہمان کھاتے رہے، مہمان کھاتے رہے، مہمان کا پیٹ بھرا، اور اس کے بعد رات کو سوئے۔ فجر کی نماز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ کچھ ایسے بھی بندے ہیں، کچھ ایسے بھی صحابہ ہیں کہ اپنی جانوں پر اوروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود جو ہے وہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن یہ اپنے آپ پر اوروں کو ترجیح دینے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ کامیاب شدہ لوگ ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، ان سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ اندازہ لگائیے یہ وہ حضرات تھے جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، دوسروں کو کھانا کھلانا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، مدینہ منورہ میں قحط پڑا تو 700 اونٹوں پر لدا ہوا سامان ایک تجارتی قافلہ لے کر مدینہ منورہ آئے، اور اس کے بعد تاجر جمع ہوئے۔ ظاہر ہے کسی چیز کی شارٹیج ہو تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ گاہک دگنا بھی لے گا اور 3 گنا قیمت بھی دے گا، اور یہی موقع ہے لوگوں کو جو ہے لوگوں کے جیبوں سے پیسے لینے کا، جیسے ہمارے یہاں ہے، جیسے اسی طرح ملک میں ہوتا ہے کوئی چیز جو ہے وہ شارٹ ہو جائے تو دگنی قیمت پر وہ چیز ملنا شروع ہوتی ہے، لوگوں کی ضرورت اور مجبوری ہوتی ہے، لوگ وہ چیزیں لینے لگ جاتے ہیں۔ لیکن وہاں تو قحط سالی کا دور تھا، کچھ تھا ہی نہیں، لیکن یہ باہر سے قافلہ لائے، کسی نے کہا ہم 2 گنا منافع دیں گے، کسی نے کہا 4 گنا دیں گے، 5 گنا دیں گے، 6 گنا دیں گے۔ فرمائے نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، میں اس سے بھی زیادہ کا سودا کر چکا ہوں۔ کہا کتنا؟
کہ وہ اللہ ہے جو ایک کے بدلے مجھے 10 گنا دے گا، اور وہ اللہ چاہے گا تو 10 گنا سے بھی زیادہ دے گا، لہذا یہ جتنا بھی سامان ہے یہ سب کا سب مدینہ منورہ کے غرباء میں تقسیم کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو حضرات اتوار کو آتے ہیں اور سیرت کے درس میں زور کے بعد آتے ہیں، اس میں یہ بات انہوں نے سنی ہوگی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قید سالی کا ایک وقت آیا کہ قید سالی آئی۔ جب قید سالی آئی تو آپ نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا شام سے کہ وہاں سے قافلے لے کر فوراً بھیجیں۔ اب وہ شام دور تھا، وہاں سے آنے میں بہت ٹائم لگتا، تو آپ نے فوراً اعلان کیا کہ بیت المال سے روزانہ 20 اونٹوں کو ذبح کیا جائے اور ایک دسترخوان روزانہ بچھایا جائے صبح اور شام۔ یہاں پر آ کر جن کی استطاعت نہیں ہے، قید سالی کا وقت ہے، وہ یہیں پر آ کر اس دسترخوان پر کھائیں، اور خود بھی وہی کھاتے تھے۔ خود اس کے بعد گھر میں نہیں کھاتے تھے کہ جب یہ سارے تنگ دست، یہ سارے غریب جب تک یہ نہ کھا لیں تب تک میں نہیں کھاؤں گا۔ تو علماء لکھتے ہیں، صحابہ لکھتے ہیں کہ شروع پہلے دن جب یہ دسترخوان بچھا تو 10,000 لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر موجود تھے، اور جب وہ آخری دن تھا تو آخری دن 40,000 لوگوں کا مجمع اس دسترخوان پر موجود تھا۔ فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، یہ وہ حضرات تھے کہ جو خرچ کیا کرتے تھے اللہ کے راستے میں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹا کرتے تھے۔ اسی لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب بھی میں کوئی درہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتی ہوں تو پہلے اسے صاف کرتی ہوں، اور صاف کرنے کے بعد اسے اللہ کے راستے میں دیتی ہوں کہ اللہ کے راستے میں دینے والی چیز پہلے اللہ کے یہاں پہنچتی ہے، اس کے بعد مخلوق تک پہنچتی ہے۔ تو اللہ کے یہاں پہنچنے والی چیز جو ہے وہ پاک اور صاف ہونی چاہیے، وہ گندی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک صحابی ہے، نابینا تھے، حضرت حارثہ ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بینائی چلی گئی تو گھر میں رسی انہوں نے باندھی اپنے سونے کے مقام سے اپنے چیزوں کے مقام تک، اور یہ نابینا جتنے بھی ہوتے ہیں اس معاملے میں بڑے تیز ہوتے ہیں، وہ ایک ایک قدم کو بھی گنتے ہیں، یاد رکھتے ہیں یہاں سے وہاں اتنے قدم ہے، یہاں سے وہاں اتنے قدم ہے۔ تو کوئی بھی آتا تو کوئی چیز مانگتا تو یہ خود اٹھتے، اور اٹھنے کے بعد اس رسی کے سہارے جو ہے وہ چلتے، اور ان کے ذہن میں ہوتا یہاں یہ چیز رکھی ہے، یہاں یہ چیز رکھی ہے، اور اپنے ہاتھ سے انہیں دیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک صحابی عیادت کے لیے آئے اور کسی شخص نے کچھ مانگا تو خود گئے۔ اس صحابی نے کہا آپ خود کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کے بچے ہیں، آپ کا غلام ہے، آپ اپنے غلام سے کہیں آپ خود کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ تو حضرت حارثہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی بھی شخص جب وہ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز دیتا ہے مانگنے والے کو تو اللہ اس بندے کو بری موت سے اللہ بچاتا ہے، اس لیے میں اپنے ہاتھ سے چیز دینے کو ترجیح دیتا ہوں۔ فَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، یہ پہلا عمل ہے جو انسان کے درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ دوسرا عمل وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، سلام کو پھیلانا، سلام کرنا، اس سے بھی بندے کا درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ سلام کتنا خوبصورت لفظ ہے کہ آدمی کسی کو سلام کرتا ہے تو اس کے اندر ایک دعائیہ کلمہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی آپ پر رحمتیں ہو، اللہ کی آپ پر سلامتی ہو، برکتیں ہو۔ کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ اس کے مد مقابل جتنے بھی زبانوں کے جملے ہیں، چاہے وہ گڈ مارننگ کے ہیں، چاہے وہ گڈ ایوننگ کے ہیں، ان جملوں کے اندر کوئی دعا نہیں ہے۔ یہ اتنا خوبصورت جملہ ہے کہ اسے اللہ نے قرآن مجید میں بارہا کہا، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، سلام علی نوح فی العالمین۔ اللہ نے نبیوں پر بھی اسی سلام کو پیش کیا، اور اللہ نے کہا کہ کل قیامت کے دن جب جنتی جائیں گے، سلام قولا من رب الرحیم، یہ سلام ان پر پیش کیا جائے گا۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، جنتیوں پر بھی پہلا جو کلمہ پیش کیا جائے گا وہ اسی سلام کا پیش کیا جائے گا۔ تو وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام اس کو بھی کیا جائے جس کو آپ جانتے ہیں، اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی کیا جائے، کیونکہ سلام میں پہل کرنے والے کو اللہ تکبر سے بری کر لیتا ہے۔ تو سلام کرنا اس کو عام کرنا چاہیے۔ دو جملے ایسے ہیں جو ہماری زبانوں پر ہونے چاہیے، ایک سلام کا جملہ
اور ایک جزاک اللہ خیرن کا جملہ۔ یہ تھینکس اور یہ شکریہ یہ کوئی اتنے اچھے جملے نہیں ہیں۔ آپ جزاک اللہ خیرہ، اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے، کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اگر کسی شخص کے نیکی کے جواب میں آپ جزاک اللہ کہیں تو آپ نے اس کی نیکی سے بڑھ کر اس کو عطا کر دیا، گویا کہ آپ نے اس کو دعا دے دی، اور کوئی بھی لمحہ کوئی بھی گھڑی آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے تو اس کا بیڑا پار ہے۔ تو ہمیں یہ دو جملے اپنی زبانوں پر عام کرنے چاہیے۔ اور تیسرا عمل والصلاۃ باللیل والناس نیام، کہ جس سے اللہ درجات کو بلند کرتا ہے، وہ ہے رات کے وقت کی عبادت۔ والصلاۃ باللیل، رات کو نماز پڑھنا، والناس نیام، کہ جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت میں نماز پڑھنا۔ ایک روایت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین روزہ نماز کے رمضان المبارک کے بعد وہ محرم الحرام کے روزے ہیں، اور سب سے بہترین نماز فرض نمازوں کے بعد فرمائے کہ وہ صلاۃ اللیل، وہ رات کی نماز ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، ای الدعاء اسمع، کس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے؟ آج ہر آدمی پریشان ہے اور اپنی پریشانیوں میں وہ اللہ سے مانگتا ہے، اور صحابی نے سوال کیا کس وقت اللہ سے مانگوں کہ میری دعا فوراً قبول ہو جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوف اللیل الآخر، رات کے آخری وقت میں اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ فوراً دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وَدُبُرُ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور فرض نماز کے بعد دعا مانگا کرو، اللہ فرض نماز کے بعد بھی دعا قبول کرتا ہے۔ لیکن آپ نے اس میں پہلی بات فرمائی کہ جوف اللیل الآخر، کے رات کے وقت کی جو دعا ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا، کیونکہ رات کے وقت ما یلیق بشانی، حدیث میں آتا ہے اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آتا ہے، جو اللہ کی شان کے لائق ہے، اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے هل من مستغفر فاغفر له هل من مسترزق فارزق له، کہ کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کی مغفرت کروں، کون ہے رزق کی حاجت کرنے والا اور طلب کرنے والا، میں اس کی اس رزق کی وہ حاجت پوری کروں۔ اس وقت ہم آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کل سردیوں کی راتیں ہیں اور لمبی راتیں ہیں، ان سردیوں کی راتوں کے اندر اس بات کا تہیہ کریں کہ رات کے وقت ہم نے 10 سے 15 منٹ عبادت کرنی ہے۔ آپ اگر تھوڑا سا جلدی بھی سو جائیں تو راتیں لمبی ہیں، آرام سے آپ اٹھ سکتے ہیں، اور آرام سے اٹھ کے جو ہے وہ آپ عبادت کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں۔ آپ آخری وقت میں بھی اگر اٹھ جائیں، صبح صادق سے آدھا گھنٹہ پہلے وضو کر لیں، 4 رکعت 8 رکعت نفل پڑھ لیں، دعائیں مانگیں، اس کے بعد فجر کی نماز کے لیے جماعت سے شریک ہو جائے، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ رات کی جو نماز ہے، ظاہر ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں واقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، کہ رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ اب یہ نفل ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن صحابہ نے اس عمل کو اپنے لیے ایسا خاص کیا تھا کہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کو تہجد میں نہیں اٹھا، تو اس رات کو جب تہجد میں نہیں اٹھا، اس کے بعد کا آج 20 سال گزر چکے ہیں، میں ایک رات بھی نہیں سویا کہ تہجد کی نماز میری کیوں چھوٹی تھی، اور کہا میں ظہر سے لے کر عصر تک جو ہے وہ آرام کرتا ہوں، ساری رات جو ہے وہ اس وقت عبادت کرتا ہوں۔ یہ حال تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ شیطان ان لوگوں کو اس وقت جگایا کرتا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھے، جب نہیں اٹھے تو صبح فجر کے بعد سارا دن استغفار کرتے رہے، یا اللہ یہ تہجد کی نماز کیوں مجھ سے چھوٹی۔ اگلے دن رات کو سوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی ان کے پاؤں دبا رہے ہیں تہجد کے وقت میں، کوئی ان کو جگا رہا ہے، کون ہے؟ وفتات العیون کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے۔ کہا شیطان ہوں، کہا کہ کیوں؟ کہا کہ آپ اٹھیں اور نفل پڑھیں۔ کہا شیطان کب سے جو ہے وہ نیک بن گیا، اور شیطان کب سے ایسا ہو گیا کہ لوگوں کو نمازوں کے لیے جگا رہا ہے؟ کہا شیطان ایسا نہیں ہوا، لیکن کل کی جو آپ کی وہ تہجد کی نماز چھوٹی، اور آپ نے سارا دن جو استغفار کیا،
اس استغفار کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اتنا بلند درجہ عطا کر دیا ہے کہ آپ تہجد میں ہی اٹھ جائیں تاکہ وہ بلند درجہ دوبارہ تمہیں عطا نہ ہو۔ یہ وہ حضرات تھے جو رات کے وقت کی نماز کو اپنے لیے ضروری سمجھا کرتے تھے کہ رات کے وقت ہم نے ضرور اٹھنا ہے۔ آج بھی عربوں میں یہ عادت ہے کہ رات کو چاہے وہ جتنی دیر سے سو جائے لیکن رات کے وقت جو ہے وہ نماز وہ ضرور پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز کے لیے ضرور اٹھتے ہیں۔ بلکہ تہجد کی نماز کے لیے تو ان کے یہاں ایسا معمول ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر اس کو واجب سمجھا ہوا ہے کہ ہم نے رات کی نماز ضرور پڑھنی ہے۔ رات کی نماز کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ساری رات آدمی عبادت کرے، بلکہ رات کی نماز کا مطلب یہ ہے کہ آپ سو جائیں اور آخری وقت میں آپ اٹھ جائیں، آخری وقت میں آپ اٹھ جائیں اور اٹھ کر جو ہے وہ نوافل پڑھیں اور فجر کی نماز میں شریک ہو جائیں۔ یہ بہترین عمل ہے۔ اور اگر کسی آدمی کی رات کی ڈیوٹی ہے اور رات کو وہ جاگتا ہے تو وہ کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی قباحت نہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ خواب میں کیا دیکھا کہ کوئی شخص مجھے آگ کے اس کنویں کی طرف دھکیل کے لیے جا رہا ہے، تو میں نے اپنی بہن حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں کہ میں نے ان سے اپنے اس خواب کو ذکر کیا اور ان سے کہا کہ آپ حضور سے اس کی تعبیر پوچھیں۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس خواب کو رکھا تو آپ نے فرمایا نعم العبد عبد اللہ لو قام یصلی باللیل، عبداللہ کیا ہی اچھا آدمی ہے، کاش کہ وہ رات کی نماز پڑھنے والا بن جائے۔ بہن نے آ کر اپنے بھائی کو یہ بات بتائی کہ حضور نے یہ بات کہی ہے، اور بھائی کا معمول پھر دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر کے غلام حضرت نافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ساری زندگی عبداللہ ابن عمر کو ساری رات سوتے ہوئے نہیں دیکھا بلکہ جاگتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ پانی کا ایک کٹورا اپنے قریب رکھتے تھے اور اگر نیند آتی تو اس پانی کے پیالے میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے چہروں پر آنکھوں پر ہاتھ کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آرام کے لیے قبر کی جگہ بہت ہیں، ابھی کچھ عبادت کر لو اللہ کے۔ تو ہمیں ان راتوں کے اندر یہ جو آج کل راتیں ان راتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر سردیوں کے ان راتوں کے اندر رات کو تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے۔ تہجد کی نماز نیک لوگوں کا وطیرہ ہے، نیک لوگوں کا شعار ہے، بندے کے اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے، درجات بلند کرتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور صحیح معنوں میں بات یہ ہے کہ جو تہجد میں اٹھنے والے لوگ ہیں اللہ ان کی اولادوں کو بھی نیک بناتا ہے، اللہ ان کی اولادوں سے بھی نیکی کا کام لیتا ہے۔ جو بندے رات کو تہجد میں اٹھ کر جو ہیں وہ اللہ کے آگے روتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ساری رات تہجد میں 40 سال تک کھڑے رہے، ساری رات اللہ کے آگے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ ہم اتنا تو نہیں کر سکتے لیکن 10 سے 15 منٹ اللہ کے آگے ضرور کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور آج ہماری نمازوں کے اندر جو لذت رہی، جو عبادات کے اندر جو لذت نہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس لذت کا ہم نے مزہ ہی نہیں چکھا۔ یہ حضرات نے ان حضرات کو لذت آتی تھی، سجدوں میں جو ہے وہ گھنٹوں گھنٹے یہ سجدوں میں ہوتے تھے اور اسی طرح قیام کی حالت میں گھنٹوں گھنٹے لمبی لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ ان حضرات کو اس نماز میں ایک لذت ملتی تھی۔ آج ہماری لذتوں کا رجحان، ہماری ترجیحات دنیا کی چیزیں ہیں، ان کی ترجیحات یہ اعمال ہوا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سے 6 باتوں کو ذکر کیا اور 6 کا آگے ذکر ہوگا، جس میں سے 3 ثلاث کفارات کے 3 اعمال ایسے ہیں جو گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ پہلا عمل فاسباغ الوضوء فی الصبرات، کامل وضو کرنا چاہے سردی ہو گرمی ہو۔ اور دوسرا عمل وانتظار الصلاۃ بعد الصلوات، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ تیسرا عمل ونقل الاقدام الی الجماعہ، اپنے قدموں کو جماعت کی نماز کے لیے لے جانا۔ اور 3 اعمال درجات کو بلند کرتے ہیں، جس میں پہلا عمل فاطعام الطعام، دوسرا عمل وافشاء السلام، کھانا کھلانا، سلام کو پھیلانا، اور تیسرا عمل والصلاۃ باللیل والناس نیام، کہ رات کے وقت تہجد کی نماز پڑھنا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو پہلی بات جو آپ نے لوگوں سے کی وہ یہ تھی یا ایھا الناس، اے لوگوں افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، کھانا لوگوں کو کھلاؤ، اور الصلاۃ باللیل والناس نیام، اور فرمائے رات کے وقت کی نماز پڑھا کرو، وصلوا الارحام، صلہ رحمی کیا کرو،
آگے فرمایا تدخل الجنت بسلام، یہ اعمال کرو گے تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل کیے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت ان اعمال پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔